علی کا نور نظر شہزادہ کیا کرتا، بنا سفر کے وہ اپنا ارادہ کیا کرتا۔ کوفہ کی جانب روانگی سے قبل امام حسین کی ہدایت پر غازی عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے ایک ایک لفظ نے لوگوں کو رنجیدہ اور آنکھوں کو نم دیدہ کر دیا۔ حضرت عباس نے فرمایا، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جس نے حسین کے بابا علی کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کو عزت بخشی۔ اے لوگوں سن لو، میں جانتا ہوں تم اپنے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے ہو کہ موقع پا کر میرے آقا حسین علیہ السلام پر حملہ کر سکو، مگر میں عباس ابن حیدر کرار تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ابو طالب کا بیٹا علی زندہ رہا، کوئی تلوار عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو تک نہیں سکی۔ اسی طرح جب تک علی کا بیٹا عباس زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ محمد کے نواسے حسین علیہ السلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ الصبح آپ مکہ سے نکلے تو حاکم مکہ کے ایک فوجی دستے نے آپ کی راہ روک کر واپس مکہ لانے کی کوشش کی۔ حضرت نے واپس جانے سے انکار کیا تو لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے بڑی بہادری سے انہیں دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا اور وہ راستہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مکہ سے کوفہ کے راستے کی منزل ہے صفا۔ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں مکہ سے نکلتے ہی آپ کی ملاقات فرزوق بن غالب نامی شاعر سے ہوئی، جس نے آپ کو کوفہ کے سفر سے روکنے کے لیے تاریخی جملہ بولا، کہا ہے اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منزل کی طرف سفر جاری رکھا۔ تنعیم، اس جگہ آپ کا یمن کے تجارتی قافلے سے سامنا ہوا، جسے آپ نے اونٹ کرائے پر لیے اور مالکان میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ عراق چلنے کی دعوت دی کہ جنہیں عراق پہنچ کر ادائیگی کر دی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ عراق چلنے کو تیار ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکہ سے اجلت میں بغیر تیاری کے نکلے تھے، یہاں تک کہ ہمراہیوں کے لیے سامان اور سواری کے اونٹ بھی دستیاب نہیں تھے۔ ذات عراق، حضرت امام حسین تیری سے عراق کی طرف سفر کرتے ہوئے ذات عراق میں پہنچ کر قیام پذیر ہوئے۔ بطن الرامہ نامی وادی میں حاجر کے مقام پر آپ اپنے ہمراہ چلتے اہل کوفہ کے ایلچی قیس بن مسہر کو ایک خط دے کر کوفہ کی طرف بھیجا، جس میں انہیں اطلاع دی کہ تم لوگ تمام انتظامات درست کر لو، میں چند ہی دن میں کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ یہ خط عبداللہ بن یکتر کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ اس خط کے مندرجات ظاہر کرتے ہیں کہ مکہ سے نکلنے کے بعد یہ پہلی منزل تھی جہاں آپ نے اطمینان کی سانس لی اور مراسلہ روانہ کیا۔ قیس یہ خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے ہی میں دھر لیے گئے اور انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے انہیں کہا بچنا چاہتے ہو تو ممبر پر جا کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو۔ قیس ممبر پر چڑھے اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، اس وقت خلقت میں سے میں حسین ابن علی ہی کو بہترین شخص سمجھتا جو رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند ہیں، میں انہی کی طرف سے بھیجا گیا۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کے مددگار بنو اور آگے بڑھ کر ان کی آواز پر لبیک کہو۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس نے انہیں محل کی چھت سے نیچے گرانے کا حکم دیا جس کی تعمیل کی گئی، اور قیس محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیے گئے۔ زرود، اس منزل کے قریب ایک چشمہ تھا جہاں زہیر بن القیس کا خیمہ نصب تھا۔ یہ حج کر کے مکہ سے واپس کوفہ جا رہے تھے۔ یہ یزیدی پروپیگنڈا کا شکار ہو کر خانوادہ رسالت سے قدر رکھتے تھے، مگر جب امام حسین نے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا تو بی بی کے کہنے پر ملاقات پر آمادہ ہو گئے اور امام حسین سے ملنے کے بعد آپ ہی کے ہو رہے۔ زہیر بھی سالار لشکر کے طور پر قافلہ حسینی میں شریک ہو کر عازم عراق ہوئے۔ قافلہ منزل زحالہ پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خط موصول ہوا جو حضرت مسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق تحریر کیا گیا تھا، جس میں امام کو کوفہ والوں کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں واپس لوٹ جانے کی سزا کی گئی تھی۔ مکتوب لانے والے نے امام کو عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی بھی خبر دی۔ اس موقع پر حضرت حسین نے اپنے ہمراہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم، ہانی اور ابن یکتر کے قتل کی جانسوز خبریں ہیں، جس کا صاف مطلب ہے کہ ہمیں دعوت دے کر بلانے والے اپنی بات سے مکر گئے ہیں۔ اس تناظر میں حالات سازگار نظر نہیں آتے، اس لیے میں تم میں سے وہ لوگ جو یہاں سے واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ بہت سے لوگ جو اس امید پر ساتھ تھے کہ امام کوفہ پہنچ کر
مسند خلافت سنبھالیں گے، مایوس ہو کر چل دیا۔ جسے تھی مال غنیمت کی آس وہ تو گیا، جسے تھا جان سے گزرنا رہا حسین کے ساتھ۔ امام کے پاس بھی بصرہ کی طرف جانے کا راستہ کھلا تھا، مگر آپ نے کوچہ شہادت کی طرف جانے کو ترجیح دی۔ کیا فوج تھی حسین کی، اس فوج کے نثار، ایک ایک آبرو عرب فخر روزگار، جرار و دین پناہ نمودار و نامدار، لڑکوں میں سبزہ رنگ کوئی گل ازار، فوجیں سماتی تھی کوئی ان کی نگاہ میں، وہ سب پلے تھے بیشہ شیر الہ میں۔ سلبیہ، اس مقام پر آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اندوہناک خبر ملی۔ خبریوں نے آپ کو واپس چلے جانے کا کہا۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو یورو فرسا خبر سنا کر رائے طلب کی، تو ان شیر جوانوں نے پرعزم ہو کر قاتلان مسلم بن عقیل سے بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا، جس پر آپ نے اذن سفر دیا۔ صبح کے وقت قافلہ جب منزل زہارا سے کوچ کرنے لگا تو امام حسین نے خلاف معمول ہمراہیوں کو وافر مقدار میں پانی ذخیرہ کر کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس منزل سے آگے بڑھے تو اس اثنا میں محرم 61 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ نکلا ہے چاند سوگ مناتا امام کا، یاد آیا دشت شام کا اور وقت شام کا۔